آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے کہا ہے کہ بھارت بحر الکاہل خطے میں ابھرنے والے حالات میں بھارت آسیان کی مرکزی حیثیت کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بالی میں G20 کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے کل سے انڈونیشیا کے 3 دن کے دورے پر جا رہے ہیں۔ گجرات میں 2 مرحلوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کی چناؤ مہم میں تیزی آنے لگی ہے۔ بھارت نے مصر میں COP27 کانفرنس میں ماحولیات کے لیے سازگار توانائی کا استعمال تیزی کے ساتھ بڑھائے جانے پر زور دیا ہے، اور میلبرن میں T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پاکستان سے بلے بازی کرنے کو کہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور آسیان نے بھارت بحر الکاہل خطے میں امن، استحکام، بحری سلامتی، بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ نقل و حرکت اور وہاں سے پروازوں کے گزرنے کے سلسلے کو برقرار رکھنے اور اسے فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں بھارت اور آسیان نے بحری امور سے متعلق اقوام متحدہ کنونشن سمیت بین الاقوامی قانون کے مطابق تنازعات کے پرامن حل کے لیے اپنے عزم کو بھی دہرایا ہے۔ بھارت اور آسیان نے دہشت گردی کے خلاف جامع کلیدی شراکت داری قائم کرنے اور اسے مستحکم بنانے پر بھی زور دیا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے نوم پین میں 19ویں آسیان بھارت سربراہ کانفرنس سے خطاب کیا۔ ادھر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل کمبوڈیا کے شہر نوم پین میں 19ویں آسیان سربراہ کانفرنس کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گتریس سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ جناب گتریس کے ساتھ انتہائی گرم جوشی کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ وزیر خارجہ نے اس موقع پر امریکہ کے اپنے ہم منصب اینٹنی بلنکن کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ آسیان بھارت میڈیا تبادلے کے پروگرام کے تحت بھارتی میڈیا کے ایک وفد نے آج نوم پین میں کمبوڈیا کے اطلاعات کے وزیر کھیو کنہارت سے ملاقات کی۔ اپنے دورے کے آخری دن وفد کے ارکان نے میڈیا تبادلے کے پروگرام کے بارے میں اپنے تجربات سے انہیں واقف کرایا۔ جناب کنہارت نے دونوں ملکوں کے درمیان تہذیبی رابطوں کا تذکرہ کیا۔ انکور وٹ اور تاروم مندروں کی بحالی کے لیے بھارت کی لگاتار مدد اور تعاون کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھارت اور کمبوڈیا صرف ہمسایہ ملک ہی نہیں بلکہ ایک کنبے کے ممبر ہیں۔ کمبوڈیا کے وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ عوام سے عوام کے رابطوں کو مستحکم بنانے کی خاطر دونوں ملکوں کے درمیان اس طرح کے تبادلوں کے مزید پروگرام ہونے چاہیے۔ جناب کنہارت نے آسیان بھارت میڈیا ایکسچینج پروگرام کی پائیداری پر اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل سے انڈونیشیا کے 3 دن کے دورے پر جا رہے ہیں، جہاں وہ بالی شہر میں G20 کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس میں G20 کے عالمی رہنما تشویش کے مختلف اہم معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ اس کا موضوع ہے ایک ساتھ آگے بڑھیں اور ایک ساتھ زیادہ مضبوط بنیں۔ G20 سربراہ کانفرنس کے ایجنڈے کے حصے کے طور پر 3 ورکنگ اجلاس ہوں گے۔ ان میں خوراک اور توانائی کی یقینی فراہمی، صحت اور ڈیجیٹل کایا پلٹ کے خاص موضوعات ہوں گے۔ سربراہ اجلاس کا اجلاس ختم ہونے پر انڈونیشیا کے صدر G20 کی صدارت جناب مودی کو علامتی طور پر سونپیں گے۔ بھارت اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو G20 کی صدارت باضابطہ طور پر سنبھالے گا۔ ادھر انڈونیشیا میں بھارت کے سفیر منوج کمار بھارتی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا یہ دورہ مختصر لیکن نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ بھارت G20 کی صدارت سنبھالنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک انڈونیشیا کی صدارت کا تعلق ہے تو بھارت نے لگاتار انڈونیشیا کو امداد فراہم کی ہے اور انڈونیشیا کی سرکار نے بھی بھارت کے تعاون کو تسلیم کیا ہے۔
سفیر موصوف نے کہا کہ سربراہ کانفرنس میں وزیر اعظم کی شرکت اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ جناب مودی نے حال ہی میں بھارت کی صدارت کے لیے لوگو اور ویب سائٹ کا آغاز کیا ہے اور دنیا کے سبھی رہنماؤں کے سامنے اپنی صدارت کا مظاہرہ کرنے کا ایک بہت اچھا موقع ہے۔ جناب بھارتی نے یہ بھی کہا کہ جناب مودی عالمی رہنماؤں کے ساتھ باہمی بات چیت بھی کریں گے۔ اس سربراہ کانفرنس میں کئی عالمی رہنما شرکت کر رہے ہیں۔ ان میں امریکی صدر جو بائیڈن، چین کے لیڈر شی جن پنگ اور برطانیہ کے نئے وزیر اعظم رشی سونک شامل ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے مصر میں آب و ہوا سے متعلق اقوام متحدہ بات چیت COP27 کانفرنس میں ماحولیات کے لیے سازگار توانائی کا استعمال تیزی کے ساتھ بڑھائے جانے پر زور دیا ہے۔ بھارت نے COP27 سے کہا ہے کہ صرف کوئلے سے ہی نہیں بلکہ زیر زمین سبھی طرح کے ایندھن سے ماحولیات کو نقصان پہنچانے والی گیسوں کا اخراج ہوتا ہے۔ بھارت نے یہ بھی کہا کہ پیرس سمجھوتے کے طویل مدتی مقصد کو پورا کرنے کے لیے سبھی زیر زمین ایندھن کا استعمال مرحلے وار طریقے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر ماحولیات محکمے کی سیکریٹری لینا نندن نے کہا ہے کہ تبدیلی کا عمل ترقیاتی اقدامات میں پیش ہونا چاہیے۔ وہ مصر میں COP27 میں بھارتی پیویلین میں ایک اجلاس کے دوران اظہار خیال کر رہی تھی۔ اس کا اہتمام توانائی اور وسائل سے متعلق ادارے ٹیری نے کیا تھا۔ ادھر ماحولیات کے علمبردار سینکڑوں سرگرم کارکنوں نے صنعت یافتہ ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات کی ذمہ داری لیں اور زیر زمین ایندھن کی بجائے قابل تجدید توانائی کا استعمال بڑھانے کے عمل میں تیزی لائیں۔ مصر میں آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ سربراہ کانفرنس کے دوران یہ اب تک کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ مظاہرین نے کانفرنس کے بلو زون سے گزرتے ہوئے مارچ کیا، جسے اقوام متحدہ کا علاقہ مانا جاتا ہے اور وہاں بین الاقوامی قانون کی عملداری ہوتی ہے۔ ان مظاہرین نے اس مقام پر احتجاج کیا جو آب و ہوا سے متعلق بات چیت اور مذاکرات کے علاقے سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ مظاہرین نے ماحولیات کو نقصان پہنچانے والی گیسوں کا اخراج خاطر خواہ حد تک کم کیے جانے پر بھی زور دیا۔ ہماچل پردیش میں اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا کام ختم ہونے کے بعد اب سب کی نگاہیں گجرات کے چناؤ پر مرکوز ہو گئی ہیں۔ حکمراں BJP کی اگرسر گجرات مہم کے تحت کئی مرکزی وزیر مختلف علاقوں میں عام لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ قبائلی افراد کی بہبود کے مرکزی وزیر ارجن منڈا اور مویشی پروری محکمے کے وزیر پرشوتم بھائی روپالا آج تاپی، داہود اور اراولی میں قبائلی نمائندوں سے مل رہے ہیں۔ میلبرن میں T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پاکستان سے بلے بازی کرنے کو کہا ہے اور پاکستان نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 4 اوورز میں 1 وکٹ پر 29 رن بنا لیے تھے۔ سیمی فائنل میں انگلینڈ نے بھارت کو ہرایا تھا جبکہ پاکستان نے نیوزی لینڈ کو شکست دی تھی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے کہا ہے کہ بھارت بحر الکاہل خطے میں ابھرنے والے حالات میں بھارت آسیان کی مرکزی حیثیت کو تسلیم کرتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بالی میں G20 کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے کل سے انڈونیشیا کے 3 دن کے دورے پر جا رہے ہیں۔ گجرات میں 2 مرحلوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کی چناؤ مہم میں تیزی آنے لگی ہے۔ بھارت نے مصر میں COP27 کانفرنس میں ماحولیات کی سازگار توانائی کا استعمال تیزی کے ساتھ بڑھائے جانے پر زور دیا ہے اور میلبرن میں T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پاکستان سے بلے بازی کرنے کو کہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔